میں سارا جلال خداوند کو دیتا ہوں اور پھر آپ سبوں کے لیے کہ آپ نے مجھے مدعو کیا کہ آپ کے ساتھ مل کر میں اس برکت کو بٹورنے والا ہوں، اور میرا ایمان ہے کہ خداوند آج اپنے اس زندگی بخش کلام کے وسیلہ سے مجھے بھی اور آپ سب کو بھی برکت دینے کے لیے تیار ہے۔ آج جس موضوع پر میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ نجات اور شفا میں 3 ایسی رکاوٹیں ہیں جن پر میں آج بات کروں گا۔ اگرچہ نجات اور شفا کے تعلق سے بہت ساری اور رکاوٹیں ہو سکتی ہیں اور ہیں بھی، لیکن جو ٹیکسٹ، جو حوالہ، جو متن میں نے لیا ہے اس کے مطابق میں صرف ان 3 نکات پر بات کروں گا جو اس حوالے میں اور اس ٹیکسٹ میں موجود ہے۔ اور جو حوالہ میں نے لیا ہے وہ عہد عتیق میں سے سلاطین کی دوسری کتاب ہے، پرانے عہد نامہ میں سے سلاطین کی دوسری کتاب، اور اس کا 5 باب، اس کی پہلی 15 آیات ہیں، لیکن میں ان 15 آیات کو آپ کے لیے اس وقت تلاوت نہیں کروں گا۔ ایک تو وجہ یہ ہے کہ آپ خدا کے کلام کہ میری طرح طلباء اور طالبات ہیں، اور یہ حوالہ یک بار نہیں، کئی بار آپ نے خود تلاوت کیا ہوگا، سٹڈی بھی کی ہوگی، اور خدا نے مسیح کے وسیلہ سے اس حوالے پر آپ نے کئی بار پیغامات بھی سنے ہوئے، اور اتنا معروف حوالہ ہے کہ اکثریت کو یہ حوالہ آتا ہے۔ اور بھائی روے، اگر آپ چاہیں تو عبادت کے بعد جب آپ گھر جائیں تو آپ اس حوالے کو ذرا آرام سے بیٹھ کر تلاوت کیجئے گا اور دیکھیے گا کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ انہی آیات پر مبنی ہے کہ نہیں۔ دوسرا سلاطین اور اس کا 5 باب اور اس کی پہلی 15 آیات پر میں بات کروں گا، اور یہ 3 نکات میں انہی آیات میں سے لوں گا جو میرے لیے اور آپ کے لیے بہت سبق آموز ہے۔ پس منظر کے طور پر میں یہ کہتا چلوں کہ شاہ ارام ایک ایسا بادشاہ تھا جس کے ہاں ایک سپاہ سالار اور ایک ایسا کمانڈر یا جنرل تھا جس پر شاہ ارام کو فخر تھا۔ اس کے ہاں اس کا یہ جنرل، یہ سپاہ سالار بہت ہی معتبر شخصیت تھی، کافی عزت اور احترام کی حامل شخصیت تھی، جس کا نام ہم نعمان دیکھتے ہیں۔ اور یہ وہ شخص تھا جس کے ذریعہ سے شاہ ارام کو متعدد فتوحات حاصل ہوئی، اور یہی ایک سبب تھا کہ شاہ ارام کو اپنے اس سپاہ سالار، اپنے اس جنرل اور اپنے اس کمانڈر پر فخر تھا۔ لیکن ایک بات جو ان آیات میں ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ نعمان کو ایک میڈیکلی پرابلم تھی، اور وہ پرابلم یہ تھی کہ اس کو کوڑ تھا، لیپرسی۔ وہ اس کوڑ کی مرض میں مبتلا تھا، اور اس زمانے میں جو کوڑھی لوگ ہوتے تھے ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا تھا۔ ان کو نہ صرف شہر بدر بلکہ خاندان سے بھی دور اجاڑ مقاموں پر جا کر رکھا جاتا تھا، اور چپکے سے چھپ کر ان کو کھانا دیا جاتا تھا۔
سامنے بھی نہیں آیا جاتا تھا، اس لیے کہ یہ اس وقت ایک متعدی بیماری تھی جو ایک سے دوسرے کو لگتی تھی۔ ہم نے وہ زمانے نہیں دیکھے کیونکہ ہمارے دور میں اس کا پراپر علاج تھا اور ہے، اور آج اس بیماری کا کوئی اتنی بڑی اہمیت نہیں ہے۔ پاکستان کے شمالی علاقہ جات یعنی گلگت جیسے علاقوں میں ایسی بیماریاں بہت رہی ہیں، لیکن چونکہ جزام کے کئی ایک ہاسپٹلز بنے ہیں جس سبب سے ان کا علاج تھا اور ہے، اور اس عہد عتیق میں اور ایون عہد جدید کے وقت بھی ان کوڑھی لوگوں کا شہر اور اپنے علاقے اور اپنے خاندان سے دور باہر اجاڑ مقام پر رہنا، سہنا، اٹھنا، بیٹھنا، کھانا پینا اور ان کی زندگی گویا مکمل طور پر ویران اور مردگی کی شکار تھی۔ جیتے ہوئے بھی گویا وہ مردہ ہوتے تھے، اور اگر ان کی موت بھی واقعہ ہوتی تو ایسے واقعہ ہوتی جیسے کسی حیوان کی موت واقعہ ہوئی ہے۔ کوئی پوچھنے والا ان کوڑھی لوگوں کو اس زمانے میں اور اس دور میں نہیں ہوتا تھا، لیکن نعمان ایک کوڑھی شخص تو تھا، لیکن وہ اپنے کوڑ کو اب دوسروں کے سامنے ظاہر نہیں کر رہا تھا، کیونکہ وہ ایک تو یہ سوچتا تھا کہ اگر باقیوں کو پتہ چل گیا کہ میں کوڑھی ہوں تو اس کے سبب سے لوگ نہ صرف جاب سے میں نکل جاؤں گا، وہ مقام اور وہ میرا مرتبہ بھی نہیں رہے گا، اور مجھے باہر اجاڑ مقامات پر لے جا کر چھوڑ دیا جائے گا۔ اور لگتا ہے کہ جب وہ اپنا فوجی لباس پہنتا تھا، جب وہ ملبوس ہوا کرتا ہوا ہوگا، تو لگتا ہے کہ وہ اپنے اس کوڑ کو، مجھے نہیں معلوم کہ بدن کے کس حصے پر تھا، لیکن لگتا ہے کہ وہ اپنی پوشاک کے ذریعہ سے اپنے کوڑ کو ڈھانپنے کی کوشش کرتا تھا کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ میں کوڑھی ہوں، کیونکہ اگر پتہ چل گیا تو پھر میں جو ہیرو ہوں پھر میں زیرو بن جاؤں اور کوئی مجھے پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ جب اس شخص کی یہ حالت زار ہوئی تو ایک بات جو خدا کے کلام میں لکھی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ کہ اسرائیل کے کچھ لوگوں کو جب غلام بنا کر، اسیر بنا کر شاہ ارام اپنے ہاں لے گیا تھا، تو ان لوگوں میں ایک چھوٹی لڑکی بھی موجود تھی، کئی ہوئی ہوں گی لیکن یہاں پر ایک کا ذکر ہے، اور مجھے معلوم نہیں یہاں پر لکھا ہوا نہیں ہے، لیکن کسی طرح سے اس بچی کو یہ پتا چلا، اس لڑکی کو یہ پتا چلا کہ جو میرا مالک ہے، میرا آقا ہے، وہ کسی مرض میں مبتلا ہے، اور ہو سکتا ہے چونکہ وہ گھر پہ تھی اور مسز نعمان کے ساتھ گھر کے کاموں میں مصروف عمل ہوتی تھی، ہو سکتا ہے اس نے کہیں چلتے پھرتے نظر دوڑائی ہو اور اس نے دیکھا ہو کہ صاحب اپنے آپ کو زخم ہے اور چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، اور پاسبل ہے کہ اس نے جیسے یہاں پر لکھا ہے بڑی ہمت کر کے، دل گردے کی بات ہے، اس نے ہمت کر کے اپنے خدا کی قدرت کی گواہی مسز نعمان کے سامنے دی، اور کیا کہا؟ کاش کہ میرا آقا اسرائیل کے ہاں اس نبی کے ہاں ہوتا تو میرا مالک
میرا آقا مکمل طور پر شفا پا جاتا. اور جب مسز نعمان نے اس بچی کی گواہی سنی تو اس نے دیر نہیں کی. شفا کے حصول کے لیے اس نے چاہا کہ میرا بندہ کسی بھی طرح سے شفا یاب ہو جائے, عزت بھی بچ جائے, اس کا مقام اور مرتبہ بھی اپنی جگہ پر بحال رہے, اور وہ کوڑ سے مکمل طور پر شفا یاب بھی ہو جائے. چنانچہ جب اس لڑکی کی گواہی کے سبب سے مسز نعمان کو روحانی طور پر سمجھ آ گئی, اس سے پتا چلتا ہے کہ نامعلوم مسز نعمان یا مسٹر نعمان نے اس سے کے بعد اس سے بیشتر اس کوڑ کا علاج پتہ نہیں کتنی طریقوں سے اور کتنی جگہوں پر جا جا کر کیا ہوگا, لیکن نتیجہ کچھ بھی نہ نکلا. انہوں نے اپنی جمع پونجی خرچ کی ہوگی کہ کسی طرح سے اس کا کوڑ ٹھیک ہو جائے, لیکن بات بن نہیں رہی تھی. اور اب اس لڑکی نے جب گواہی دی کہ صاحب ٹھیک ہو سکتے ہیں, اور اس نے بڑے ایمان کے ساتھ گواہی دی, حالانکہ وہ یہ جان سکتی تھی کہ ان لوگوں میں مجھے اسرائیل جو دشمن, جس کو دشمن سمجھتے ہیں اور یہ اسرائیل کے دشمن ہیں, اسی لیے ہمیں یہاں اسیر کر کے لائے, میں اسرائیل کے خدا کی, اسرائیل کی نبی کی بات کروں گی تو گویا میں اپنی جان اپنی ہتھیلی پر رکھتی ہوں. لیکن اس کے باوجود اس نے اپنے خدا کی قدرت کا وہاں پر بیان کیا کہ اگر میرا صاحب آقا اسرائیل میں اس نبی کے ہاں ہو تو وہ شفا یاب ہو سکتا ہے. چنانچہ یہ بات شاہ ارام تک پہنچی, اور شاہ ارام نے کیا کیا؟ جو شاہ ارام تھا اس نے شاہ اسرائیل کو خط لکھا. لڑکی نے کیا کہا تھا کہ اسرائیل کے ہاں کون ہے؟ ایک نبی ہے. کاش کہ میرا آقا میرا مالک اس نبی کے ہاں ہوگا. لیکن نعمان شاہ ارام کے ذریعہ سے نمبر 1 ان 3 غلطیوں میں سے ایک غلطی, وہ غلط جگہ پر اور غلط شخص کے پاس پہنچتا ہے. غلط جگہ پر اور غلط شخص کے پاس پہنچتا ہے. کیونکہ جب شاہ ارام ایک نامہ لکھتا ہے, ایک خط لکھتا ہے, اور اس خط میں اس نے شاہ اسرائیل کو لکھا کہ میرا یہ جو عظیم سپاہ سالار ہے اس کی تو ہیلپ کر, مدد کر. اور دوسری غلطی یہ کہ صرف اس نے شاہ اسرائیل کے لیے نامہ ہی نہیں لکھا, بلکہ اس نے یہاں پر لکھا ہے کہ 10 کنتار چاندی اور 6000 مسکال سونا اور 10 جوڑے کپڑے بھی نعمان کے ساتھ آدمیوں کے ذریعہ سے شاہ اسرائیل کو بھیجے. ایک بات تو یہ کہ اس بچی نے شاہ اسرائیل کا ذکر نہیں کیا تھا, اور نعمان شاہ ارام کے ذریعہ بادشاہ کے ذریعہ بادشاہ تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے. بادشاہ کی رسائی بادشاہ تک کی تھی, اور وہ سوچتا تھا کہ یہ بادشاہ
ہماری مدد کر پائے گا، جو ایک غلط راستہ تھا شفا کے حصول کے لیے۔ اور نمبر 2، لگتا ہے کہ نعمان جو کچھ یہ سونا اور چاندی اور ملبوسات لے کر گیا تھا، وہ یہ سوچتا تھا کہ میری شفا شاید ان چیزوں کے ذریعہ سے خریدی جا سکتی ہے۔ نہ نجات ہر ایرا وغیرہ نتھو کھیرا دے سکتا ہے، نہ شفا ہر ایرا وغیرہ نتھو کھیرا دے سکتا ہے۔ نجات بھی اور شفا بھی صرف ایک ہی کے پاس ہے، اور اسی کے پاس آنے سے زندگی، گناہوں کی معافی اور گناہوں سے نجات ملتی ہے، اور وہ خداوند یسوع مسیح ہے، خداوندوں کا خدا اور بادشاہوں کا بادشاہ۔ کئی بار، شاید یہ چوتھی یا 5ویں مرتبہ ہے مجھے اس فیلوشپ میں، اس رفاقت میں بولنے کی۔ ممکن ہے کہ 2 بار اس سے پہلے میں ذکر کر چکا ہوں کہ میری ماں بیمار تھی، اس کے پھیپھڑوں میں پانی پڑا ہوا تھا۔ میں اس وقت مسیح کو نہیں جانتا تھا بلکہ دشمن تھا، لیکن کسی مسیحی نے مجھے یہ کہا تھا، وہ بھی ایک خاتون تھی، کہ تم اپنی ماں کے لیے کلمت اللہ، روح اللہ، یسوع مسیح کے نام سے دعا کرو تو تمہاری ماں شفا یاب ہو سکتی ہے۔ میں اس یسوع کی قدرت سے ناواقف تھا، لیکن قصہ المختصر، جب وہ وقت آیا کہ اس مخصوص شدہ وقت پر جو اس خاتون نے مجھے دعا کے لیے دیا تھا کہ میں اتنے بجے تیری ماں کے لیے یہاں دعا کروں گی، جب میں اپنے گھر میں اپنی ماں کے لیے دعا کر رہا تھا، میرا کام ایمان کے ساتھ دعا کرنا تھا، شفا دینا نہیں تھا۔ لیکن جس کا کام تھا شفا دینا، ان آنسوؤں کے ساتھ اور دل کی گہرائیوں سے کی جانے والی دعا کے نتیجہ میں اس نے میری بیمار ماں کو بستر مرگ پر چھوا، جس کو ڈاکٹر کہہ چکے تھے اب یہ چند دنوں کی مہمان ہے۔ اور اس دعا کے نتیجہ میں میری ماں اس بستر مرگ پر سے اٹھی، اور نہ صرف مکمل طور پر 5 سے 7 منٹ کے اندر شفا پائی، بلکہ باورچی خانہ میں جا کر میری بہنوں اور میری بھابھیوں کے ساتھ مل کر کام کرنا شروع ہو گئی۔ اس شفا اور اس معجزے کے سبب سے یہ ایک دوسرا پوائنٹ تھا میری تبدیلی کا، کہ میں مسیح کی طرف کیسے کھینچا آیا۔ لیکن میرے کہنے کا مطلب یہ ہے، کسی نے مجھے بتایا کہ شفا کس کے پاس ہے، اور میں ڈائریکٹ اس کے پاس گیا۔ اس سے پیشتر میں ڈھیریوں پر، میں خانقاہوں پر، میں محتاجوں کے پاس جاتا رہا کہ میری احتیاج پوری ہو۔ آج کی دنیا میں بھی بہت سارے لوگ ایسے مقامات پر جاتے ہیں، میں کسی مقام کا نام نہیں لوں گا، نہ میں کسی خاص فرقے کا نام لوں گا، لیکن ہم جو مسیحی کہلاتے ہیں، ٹھپا ہم پر لگا ہوا ہے، لیکن کوئی سانپ کے بل چلتا، کوئی پیٹ کے بل چلتا، کوئی گھٹنوں پر چلتا، کوئی کیا کرتا ہے کہ ہماری کہیں سنی جائے، اور غیر معبودوں سے مانگتے ہیں، یہ قطعی طور پر درست نہیں ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے پاس آنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے، غیر قوموں کے لوگ اس شافی کو اور اس خدا کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں،
کوئی مندروں میں ڈھونڈتا ہے، کوئی چوہوں اور مینڈکوں میں ڈھونڈتا ہے، کوئی سانپوں میں اور گائے میں ڈھونڈتا ہے، کوئی دوسرے ملکوں میں جا کر ڈھونڈتا ہے، کوئی مکے مدینے میں ڈھونڈتا ہے، کوئی کون سی خانقاہ پر اور کوئی کون سی زیارت پر. لیکن خدا کا شکر ہو کہ بائبل کا خدا، میرا اور آپ کا خدا وہ ہے جو عرش عظیم چھوڑ کر اس دھرتی پر آ گیا اور وہ انسان کو ڈھونڈنے آتا ہے اور کہتا ہے آدم تو کہاں ہے. اور کلام مقدس میں لوکا 19:10 میں لکھا ہے ابن آدم کھوئے ہووں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے آیا. لوگ جس خدا کو ڈھونڈتے ہیں کاش کہ ان کی آنکھیں کھلیں اور وہ اس خدا کو جان پائیں کہ وہ تو ہمیں ڈھونڈنے کے لیے اس دھرتی میں آ گیا. اس نے مجھے ڈھونڈا، اس نے آپ میں سے ہر ایک کو ڈھونڈا جتنوں نے نئی پیدائش کا تجربہ حاصل کیا ہوا ہے، تاکہ ہم اپنے خداوند کے پیچھے ہو چلے اس کی فرما برداری اور وفاداری میں. ہم میں سے ایک ایک کی زندگی میں کوئی نہ کوئی اس کا بڑا، بہت ہی بڑا کام ضرور ہوا ہے جس سبب سے ہم اس کے پیچھے ہیں. لازم ہے کہ ہم اس لڑکی کی طرح دوسرے لوگوں کو گواہی دینے والے ٹھہرے. جب شاہ اسرائیل کے پاس نعمان پہنچتا ہے، لگتا ہے شاہ اسرائیل ایک دیانتدار بادشاہ تھا. کلام کہتا ہے کہ شاہ اسرائیل نے اس وقت اپنی پوشاک پھاڑ دی، اپنا لباس پھاڑ دیا اور وہ کہنے لگا کیا میں خدا ہوں کہ مجھے موت کا اور زندگی کا، شفا کا اور بیماری کا اختیار ہے؟ میرے پاس اس طرح کا کوئی اختیار نہیں ہے. میں کون ہوتا ہوں کہ میں ایسے کروں؟ اور چند آیات اس کی بارے میں لکھی ہوئی ہیں کہ کپڑے پھاڑ کر اس نے کہا کیا میں خدا ہوں کہ ماروں اور جلاؤں؟ کہ جو تو اس شخص کو میرے پاس بھیجتا ہے کہ میں اس کو اس کے کوڑ سے شفا دوں؟ اور وہ سوچنے لگا کہ شاہ ارام شاید مجھ سے مزید جھگڑنے اور لڑنے کا کوئی نہ کوئی بہانہ تیار کر رہا ہے. اور اس کی ہانسٹی اور دیانتداری اس بات میں نظر آتی ہے کہ اس نے اس حقیقت کو سمجھا کہ یہ والا کام میں نہیں کر سکتا، یہ والا کام میں نہیں کر سکتا. تے آج کل تے جانی کھانی جنوں دعائے ربانی آندی ہے، نعمت ملی یا نہیں ملی، ہر بیمار پر اور بدرو گرفتہ پر ہاتھ رکھ کر نکل جائے یسوع کے نام سے. نعمت یافتہ لوگ تو اپنی جگہ پر ہیں، خدا ان کو استعمال کرتا بھی ہے، لیکن بہت سارے بے نعمتیں اور بن بلائے سکوا کے بیٹوں کی طرح جن کا اعمال کی کتاب میں ذکر ہے، بیماروں پر ہاتھ بڑھاتے ہیں صرف اور صرف کوئی نہ کوئی نیا کارنامہ کر دکھانے کے لیے. اور یہ جو آج کل ایک اور سلسلہ شروع ہوا ہے کہ ماتھے پر ہاتھ رکھو، تھوڑا سا پیچھے کرو تو آٹومیٹکلی بندہ گر جائے. اور یہ کوئی جیسے ہر ایک کمپنی کوئی نہ کوئی نئی ایڈ بناتی ہے کہ ہماری پروڈکشن بکے. میں حیران ہوں کہ زیادہ تر آج کچھ اس طرح کا نیا کر دکھانے کے کام ہو رہے ہیں تاکہ لوگ یسوع دے پیچھے نہیں ساڑھے پیچھے ٹورے. اور ایسے ہوتا بھی ہے. ہم نے خود ان باتوں کو دیکھا ہے سرزمین پاکستان میں رہتے ہوئے. بے شمار کنونشنز، کروسیڈز
बेशुमार प्रोग्राम्स हुए। हमारा पाकिस्तानी कोई बहुत ही पढ़ा लिखा, खुदा की तरफ से बुलाया हुआ, नेमत याफ्ता शख्स भी हो तो शायद उसकी इतनी दाल नहीं गलेगी जितनी गोरे की गलेगी। क्योंकि जब वो वहां जाता है, मैंने देखा लोग गोरे से हाथ मिला के कुछ घंटे हाथ नहीं धोते। और हम इस हकीकत को देखते हैं यहां पर कि असल में ये जो शाह इस्राइल था, इसने खत पढ़ा और गोया इस बात को अपने लिए कुफ्र समझा कि मैं कौन हूं कि मैं ऐसा करूं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। गोया नौमान एक ऐसे शख्स के पास गया जिसके पास उसको नहीं जाना था। नंबर 2, ये जितने भी तहाइफ वगैरह देकर गया था, शायद उसके ज़हन में ये एक मिठाई थी कि शायद मैं ये जो कुछ लेकर जा रहा हूं ये दूंगा और फिर मेरा ये कोड़ खत्म हो जाएगा और मैं शिफा पाऊंगा। जबकि शिफा और निजात पैसों से खरीदी नहीं जा सकती। एक स्वीडिश मिशनरी एवेंजलिस्ट पाकिस्तान में गया, कराची और हैदराबाद में हमने प्रोग्राम्स किए, मैं उसका मुतरजम था। बहुत अजीम शख्सियत, खुदा ने बड़े बड़े उसके जरिया से काम किए। कराची में एक क्रूसेड में एक खातून अपनी जवान साल बेटी को लेकर आई और उसने कहा मैं एबटाबाद से आगे से आई हूं। 24 घंटे ट्रेन का सफर करने के बाद जब वो वहां पर पहुंचती है और जब उस शख्स ने, वो नेमत याफ्ता था, उस शख्स ने जब उसकी बेटी के कानों के लिए दुआ की, उसके कान खुल गए और उसने शिफा पाई। आज भी मेरी फेसबुक पे भी और वैसे भी वो छोटा सा क्लिप यूट्यूब पर भी मौजूद है। मैं पीटर यंगरन की बात कर रहा हूं। और क्या हुआ कि उसके बाद उस खातून ने अपने बुरके के अंदर से यूं एक थैली सी निकाली और उसको वो देने लगी। और उस बंदे ने ये थैली सब लोगों के सामने ली अपने हाथ में और सबके सामने दिखाई और कहा देखो ये खातून कितनी दूर से आई, उसकी बेटी ने शिफा पाई, लेकिन वो ये गिफ्ट मुझे दे रही है। और फिर ये थैली सी उसने उसी के हाथ में देकर कहा बहन, शिफा पैसों से खरीदी नहीं जा सकती। हमारे खुदावंद को पैसों की जरूरत नहीं है। हालेलुया। आप जो भी हैं, ईमान के जरिया से आप शिफा पाई हैं और इस शिफा को आप अपने साथ ले जाइए। हमारे लिए सबक है कि जिनके पास शिफा की नेमत नहीं, नंबर 1, जो निजात नहीं दे सकते, कौमों और उम्मतों की बात करता हूं, उनके पास जाने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह के पास आने की जरूरत है, जिसके पास शिफा भी है और जिसके पास निजात भी है। पता नहीं कभी मैंने बताया हो कि जब मुझे अपने घर वालों ने घर से निकाला था, एक शख्स लाहौर में मुझे मिला 1 साल चक्की में पिसने के बाद, और उस शख्स ने मुझे कहा कि अगर मर जाए तो मरने के बाद तू जाएगा तो कहां जाएगा। और मैंने कहा मुझे तो कुछ पता नहीं। फिर उस शख्स ने मुझे कहा कि जाओ और जो आपकी बैकग्राउंड है उस हवाले से जो आपके उलमा हैं उनसे इस सवाल का जवाब लेकर आओ। 10 दिन के बाद वापस लौटा, मेरे हाथ खाली थे, कोई जवाब नहीं था। उनके पास क्या, उनके बड़ू और उनके बड़ू और उनके बड़ू, बल्कि बुनियाद के पास भी कोई जवाब नहीं था कि मरने के पास जाऊंगा तो कहां जाऊंगा।
اور پھر اس شخص نے مجھے کہا کہ 34 سال پہلے 34 years back جس مقام پر تم آج کھڑے ہو اس مقام پر میں کھڑا تھا. میں نارووال کا رہنے والا ہوں اور اہل تشیع سے میرا تعلق تھا. اور 34 سال پہلے میرا بھرا ہوا گھر، خاندان، رشتہ دار سب، اگر زندگی وہاں ہوتی، نجات وہاں ہوتی، گناہوں کی معافی وہاں ہوتی، تو مجھے اپنا خاندان چھوڑ کر مسیح کے پیچھے چلنے کی کیا ضرورت پڑے گی؟ اس شخص کا نام اصغر علی، اور وہ خدمت گزاری کے کام میں مصروف عمل ہے، اور آج بھی وہ شخص حیات ہے، بزرگ ہے، لیکن خدمت کے کام میں خوب سرگرم عمل ہے. نجات کے لیے لوگوں کو یسوع کی طرف، ڈھیریوں کی طرف نہیں، معافی کے لیے خداوند یسوع کی طرف، کسی اور طرف لوگوں کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کی ضرورت نہیں کہ وہاں جاؤ تو یہ ہو جائے گا، وہاں جاؤ تو یہ ہو جائے گا، فرانس میں ایک ایسی جگہ ہے وہاں پر جاؤ تو یہ ہو جائے گا، امریکہ میں فلاں جگہ ہے وہاں جاؤ تو یہ ہو جائے گا. ہمارے مالک اور ہمارے خداوند کا وعدہ ہے، جہاں کہیں میرے نام سے 2 یا 3 ہوں گے میں وہاں ان کے بیچ میں ہوں. آمین. ہمارے شافی کے لیے، ہمارے خداوند کے لیے فاصلے کوئی معنی نہیں رکھتے. جہاں کہیں اہل ایمان ہوں، خداوند کی حضوری وہاں پر ہوتی ہے، اور اس کو صرف ایمان کے ساتھ پکارنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ہم شاہ ارام کے اس سپہ سالار اس نعمان کی زندگی میں ایک بات دیکھتے ہیں، اور وہ یہ کہ پھر شاہ اسرائیل اس شخص نعمان کو جانتا تھا کہ کون سا صحیح بندہ ہے جس کے پاس میں بھیجوں. اس نے شاہ ارام کے اس کمانڈر کو، جنرل کو، الیشا نبی کے پاس بھیجا. وہ ایک ایسا شخص تھا جس کو خدا نے خاص نعمت بخشی ہوئی تھی، اور نعمان کو جب ادھر بھیجا، نعمان اپنے رتھوں پر سوار تھا، اس کے ساتھ اور بھی سپاہی تھے، اکیلا تو تھا نہیں. اور جب وہ گیا الیشا کے ہاں، لیکن گیا تو تھا، لیکن لگتا ہے کہ نعمان کی جو چودراہٹ ہے اور اکڑ ہے اور سابجی والی روح ہے، وہ اس کے اندر موجود تھی جوں کی توں. بعض اوقات خدا جب شفا دیتا ہے تو اصل میں شفا دینا کوئی اس کے لیے بڑا کام نہیں ہے، لیکن شفا کے پیچھے کوئی اور ایسی چیز ہوتی ہے جو رکاوٹ کا سبب بنی ہوتی ہے، اور خداوند چاہتا ہے وہ کاربن دور ہو تاکہ کرنٹ پاس ہو سکے. اور نعمان کے لیے جو پرابلم تھی وہ اس کا پرائڈ تھا، غرور، بڑا پن. میں کچھ ہوں، میں صاحب ہوں، میں کمانڈر ہوں، لیکن شاید وہ اپنے کوڑ کو اس طور پر دیکھ نہیں رہا تھا جس طور پر اس کو دیکھنا چاہیے تھا. جب وہ الیشا کی طرف بھیجا گیا، ہو سکتا ہے اس نے ناک منہ چڑھائی ہو کہ یہ کون ہے جس کے پاس مجھے بھیجا جا رہا ہے، مجھے تو بادشاہ کے پاس بھیجا گیا. اور جب الیشا کی طرف بھیجا گیا، الیشا یہاں لکھا ہوا نہیں لیکن لگتا ہے وہ کوئی اس کا محال نہیں تھا.
شاید کسی کچی جھونپڑی میں رہتا ہوا ہو، اغلب ہے، پاسبل ہے. لیکن جب یہ نعمان جاتا ہے اس کے ذہن میں شاید ایک ہی بات تھی کہ میں رتھ پر سوار ہوں، آگے پیچھے میرے سپاہی ہیں، گھوڑ سوار میرے ساتھ ہیں، اور پھر یہ جس کے پاس مجھے بھیجتا ہے وہ بادشاہ تو نہیں ہے نا. میرے لیے ایک ریڈ کارپٹ پڑی ہوئی ہوگی اور وہ باہر نکلے گا اور مجھے کئی بار یوں کر کے سلوٹ کرے گا، اور پھر اس کے بعد میں شفا پالوں گا، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. اور میں یہ ساری گفٹ رشوت اس کو دوں گا اور پھر مجھے شفا مل جائے گی. لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ شفا، تیری شفا یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ کوئی اور ہے تیرے پیچھے، اس کا علاج ہونا بہت ضروری ہے. اور بعض اوقات ہماری زندگی میں کئی ایسی باتیں ہوتی ہیں جن کا علاج ہونا بہت ضروری ہے، روٹس کا. اور اگر اس بیماری کی جڑ کا علاج ہو جائے تو پھر یہ بیماری کوئی بڑا معنی نہیں رکھتی. اور بہت ساری گواہیاں ایسی ہیں جن لوگوں کی پیش کی جا سکتی ہیں. لیکن جب وہ الیشا کے ہاں پہنچا تو لگتا ہے کہ الیشا کے دروازے یا قریب ہی کچھ فاصلے پر ہوا ہوگا اور اس نے اپنا، نعمان نے اپنا ایک گھوڑ سوار بھیجا ہوگا کہ جا بندے کو باہر بلا کے لے. وہ کون ہے جو میری شفا کے لیے کام کرے گا؟ آ ہی گیا ہوں تو دیکھتا ہوں کون ہے. لیکن لگتا ہے کہ جب یہ قاصد الیشا کے پاس پہنچا تو الیشا نے، خدا کا خادم تھا اور اس کا ریموٹ خداوند کے ہاتھ میں تھا، خدا اس سے بات کر رہا تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ الیشا کو خدا نے کہا ہوگا الیشا تو نے باہر نہیں جانا. بات اس کی بیماری نہیں ہے، بات اس کی چودراہٹ ہے، اکڑ ہے، اس کو توڑنا ہے. اور جب یہ ٹوٹ گئی تو پھر شفا کوئی مسئلہ ہی نہیں. اور الیشا نے اپنے خادم جہازی کو باہر بھیجا اور کہا کہ جاؤ اس کو بول کہ دریائے یردن میں جا کر 7 غوطے لے. اور بائی دا وے یہ بپتسمے کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ بات کچھ اور. تم یردن پر جاؤ اور 7 غوطے لو. اور نعمان کو تو پتا تھا کہ یردن کیسا ہے، اوپر گلیل کی جھیل، لوگ مچھلیاں پکڑتے ہیں، منجا ناما تیر دیا نے اتوں گتلا پانی نہیں ہے. میں اس میں جا کر یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں صاحب ہوں، بڑا آدمی ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں دمشق میں ابانا اور فرفر بہت خوبصورت صاف شفاف نیلے پیلے پانی وہاں بہتے ہیں، صاف. مجھے یردن کے دریا میں جا کر اس گدلے پانی میں، اور وہ بھی ایک نہیں 7 غوطے، نہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے. میں واپس چلتا ہوں، میں واپس چلتا ہوں. اور میں یہاں پر یہ سمجھتا ہوں کہ جو تیسری بات نعمان کی شفا میں رکاوٹ کا سبب تھی وہ اس کا غرور اور اس کا بڑا پن تھا. یہ بات سنتے ہی وہ لگتا ہے ریورس گیئر میں اپنی پجیرو ڈالی، اسے فراری رتھ کی بات کرتا کہ میں واپس جاتا ہوں شاہ ارام کے پاس کے کس مصیبت میں پہ گیا. مجھے نہیں شفا کی ضرورت. وہ مجھے کہتا ہے اس گندے پانی میں نہا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں صاحب، میں وہ، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا. اور جب وہ لگتا ہے وہ واپسی پر چل پڑا اور اسی کے ملازموں سے میں سے ایک اس کو کہتا ہے صاحب جی
یہ جو کوئی بھی نبی ہے، یہ جو کوئی الیشا جس کے پاس آپ آئے ہیں، اگر وہ کوئی آپ کو کوئی بڑا کام کہتا تو آپ نہ کرتے؟ صاحب جی کر لینا، کیا ہوتا ہے دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ اور پھر لگتا ہے نعمان نے کئی بار سوچا ہوگا، بندوں کے بارے میں بھی سوچا ہوگا، ایک ہی آکھن گے، اور پھر میں اس گدلے پانی میں جاؤں، لوگ آکھن گے پاگل ہے، لیکن اب کروں تو کیا کروں؟ پتہ نہیں کس طرف اس کی سوچ گئی ہوگی۔ غرور کی دم کہیں بھی اس کو ٹکنے نہیں دے رہی تھی، اور آخرکار اس کے ملازم کے کہنے پر لگتا ہے وہ اپنے گھوڑے پر سے، رتھ پر سے نیچے اتر ہی آیا۔ اور پھر جب دریائے یردن کے کنارے جا کھڑا ہوا تو پہلے تو لگتا ہے، یہاں نہیں لکھا لیکن اس نے کہا ہوگا لوگوں کو، یار آپ ادھر رہے ہیں، ادھر دیوار کے اس طرف رہے، اور ایک بندے کو ساتھ لے کر آگے گیا ہوگا۔ جب وہ آگے گیا ہوگا تو ہو سکتا ہے اپنی پیٹ اوپر کر کے گھٹنوں تک اس نے دریائے یردن میں شاید ایک آدھ پاؤں رکھا ہو کہ ہو سکتا ہے میں ٹھیک ہو جاؤں، لیکن ایسے نہیں ہوتا۔ میرے چندے تے دائیاکیاں نجات کا سبب نہیں ہوں دے، نریاں ہدیے والیاں تھیلیاں شفا نہیں دیتی، ایسے نہیں ہوتا۔ فل وفاداری اور فرما برداری خداوند چاہتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد لگتا ہے کہ آخرکار کڑوا گھونٹ کر کے اس نے ایک غوطہ لے ہی لیا، اور پھر اپنے آپ کو دیکھا ہوگا کوڑ اوتھے دا اوتھے۔ اس کے ذہن میں آیا ہوگا اگر ایک غوطہ لینے سے کچھ بھی نہیں بنا تے 6 اور لے لیوا تے کی بنے گا۔ بات غوطے کی نہیں تھی، بات فرما برداری کی تھی، بات نعمان کی اکڑ کے ٹوٹنے کی تھی۔ یہ ضروری اور اہم ترین بات تھی، جس سبب سے نعمان لگتا ہے اس نے ایک غوطہ لیا، کچھ نہیں بنا، 2 3 4 5 6 کچھ نہیں بنا، اور سوچتا ہوا ہوگا انی واری غوطہ لے لیا کچھ نہیں بنیا، ایک اور لے لے۔ ہاں نعمان، فرما برداری فل ہونی چاہیے، ادھوری نہیں، فل، اور ساتھ ویسے بھی پرفیکشن یا کاملیت کا عدد ہے کتاب مقدس کے مطابق۔ اور پھر کلام میں لکھا ہے کہ جب نعمان نے اس دریائے یردن میں 7واں غوطہ لیا، فل فرما برداری، تو پھر جب وہ پانی سے باہر آتا ہے تو اس کا بدن گویا نیو بورن بیبی کی طرح بالکل فریش ہو گیا، نعمان کا کوڑ جاتا رہا۔ اس کی زندگی میں یردن کے دریا میں غوطہ لینا بہت ضروری تھا، جو اصل میں بھلے گندا تھا پانی، بھلے بدبو تھی، بھلے جو کچھ بھی تھا، لیکن خدا کے خادم کے کہنے پر اس کو یہاں فرما برداری کرنا لازم تھی۔ اس پانی میں شفا کے کوئی اثرات نہیں تھے کہ ہم کہیں کہ یردن میں غوطہ لینے سے شفا ملتی ہے، نو، ایسا نہیں۔ اصل میں خدا چاہتا تھا کہ نعمان کی شفا کے پیچھے جو رکاوٹ ہے وہ اس کا غرور اور اس کا گھمنڈ اور اس کا بڑا پن، اپنا میں، یہ سب کچھ ہے، یہ توڑی جائے، اور اس کے بعد شفا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ میرے خادم کی بات مانتا ہے کہ نہیں مانتا، اور جب اس نے یہ بات مانی تو پھر اس کو شفا مل گئی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، ہم آج
اپنی شخصی زندگی پر مختصر طور پر غور کرے کہ نجات خداوند یسوع مسیح کے پاس ہے. اس کے کلوری سے بہتے ہوئے لہو کو جو میرے اور آپ کے گناہوں کی قیمت اور دام ہے اس کی قدر کرنے سے اور مسیح یسوع کو اس طور پر اس پر ایمان لانے کے ذریعہ سے کہ خداوند تو میرا عوضی اور تو میرا کفارہ ہے, تو نے اپنا خون میرے گناہوں کے لیے بہایا ہے, اور مقدس یوحنا کے ساتھ مل کر کہ تو وہ خدا کا برہ ہے جس پر ایمان لانے سے میری نجات اور میری مخلصی اور خلاصی ہے. یہی ایک واحد ذریعہ ہے نجات کے حصول کا. اور شفا کے لیے لازم ہے کہ ہم خداوند کے پاس ایمان کے ساتھ آئیں, اور اگر کوئی شخص نعمت یافتہ ہے, خدا نے اس کو خاص نعمت دی ہے, جب وہ بیماروں پر ہاتھ رکھتا ہے تو بیمار شفا پاتے ہیں, تو ہم ایسی شخصیات کے پاس جا سکتے ہیں, ان کو کہہ سکتے ہیں میرے لیے دعا کریں, بھلے وہ کال پر کریں یا جیسے. اور پھر ہمارا کام دوسرے لوگوں کو گواہی دینا ہے کہ یسوع کے نام میں قدرت ہے. اور پھر یہ بھی ایک اہم ترین بات ہے کہ ہم اپنی شفا پیسوں کے ذریعہ سے خریدنے کی قطعی کوشش نہ کریں. اور آخری بات یہ کہ میری شفا, میری رہائی اور میری مخلصی میں کہیں کوئی ایسی بات تو نہیں جو میری اپنی ذات میں ہے اور رکاوٹ کا سبب ہے. خدا ہمارے باطن کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے. زبور نویس کہتا ہے خداوند تو میری خوابگاہ کی چھان بین کرتا ہے, میرے اٹھنے بیٹھنے سے واقف ہے, میرے خیالوں سے واقف ہے, وہ ہمیں اچھی طرح جانتا ہے. پس ہنو کی طرح خداوند کے حضور اپنے آپ کو کھلی کتاب کی طرح رکھ دیں اور اس کو کہیں خداوند میری دکھتی رگ پر خود انگلی رکھ, بتا کہ وہ کون سی ایسی بات میری زندگی میں ہے کہ میں اس کا آپریشن کروں, نکالوں تیرے پاک روح کی قدرت سے. تو مجھے توفیق دے تاکہ میری رکاوٹیں دور ہوں اور میں سرفرازی کی طرف رواں دواں ہو سکوں. اور خداوند ایسا کرنے کے لیے تیار ہے, اور وہ آج اپنے اس زندگی بخش کلام کے وسیلہ سے ہم سبوں کو اپنے آپ پر سوچنے, اپنی زندگی پر غور و خوض کرنے, اس ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کی طرف تکتے رہنے کا فضل عنایت فرمائے, جس سے ہماری نجات, جس سے ہماری رہائی, جس سے ہماری مخلصی اور جس سے ہماری شفا وابستہ ہے. ہم اسی کے پاس ایمان کی روح سے اور دعا میں آئیں, اور جو بھی خدا کا روح ہماری زندگی میں کوئی کڑوا بیج, کڑوا دانہ ہماری زندگی میں دکھاتا ہے, اس سے جان چھڑانے کی ہر ممکن طریقہ سے کوشش کریں. خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہمیں برکت دے, اور ابھی بعد میں ایون بڑھ پر بھی اس پر سوچتے رہنے کا ہمیں فضل عنایت فرمائے. آپ کی توجہ کا بہت بہت شکریہ. گاڈ بلیس یو.